جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روغن کلونجی بالوں کو بارونق بناتا ہے اور گنجے پن کا خاتمہ کرتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ انجیر کا استعمال کریں، یہ فالج کی بیماری سے امان دیتا ہے۔ ایک چھٹانک سرسوں کے تیل میں 10 گرام کافور کا پاؤڈر سفید بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے۔ یہ دوا ہر قسم کے جراثیم کی خارش کے لیے مفید ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لو۔ 10 دن لگاتار کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام چٹکی بھر سونف کے ساتھ سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس کی کولی کریں۔ اس سے دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوکاٹ قبض کی بیماری میں مفید ہے اور اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی سلاد پر ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ شہتوت جسمانی الرجی اور دماغی خشکی کے لیے بہت مفید ہے۔ بہی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ مردانہ صحت کے لیے یہ پھل کافی مشہور ہے۔ حکمت سے وابستہ لوگ اس پھل کا استعمال کافی میڈیسن میں کرتے ہیں۔ چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا زخم ہوتا ہے تو اس پر مہندی کا استعمال کیا جائے۔ ہرے رنگ کی سبزیوں میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ سبزیاں کاربوہائیڈریٹ کی کم مقدار فراہم کرتی ہیں جبکہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ میں زعفران پی لیا کریں، اس سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں، پھٹے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں بھی دھو لیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی بیماری ہو یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انگور کا استعمال کریں، یہ معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر کے درد میں عرق گلاب کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ وزن میں زیادہ کمی آنے لگے تو کیلے کھایا کرو، وزن دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جن لوگوں کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وہ صبح نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ کھیرے کا استعمال جسم کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرتا ہے اور جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے جسم اور چہرے کی جلد کو ہمیشہ ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ کچے سیب کے ساتھ شہد ملا کر کھایا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے زیتون کے تیل سے اپنے پٹھوں کی مالش کیا کریں۔ زیتون کے تیل کی مالش سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں ملائیں اور مالش کریں تو پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے جسم کو بہت توانائی اور طاقت ملتی ہے۔ اگر گلے میں خراش یا نزلہ زکام ہو تو گنے کا جوس استعمال کریں۔ گاجر بکثرت استعمال کرنے سے مثانے اور گردے کی پتھری ٹوٹ جاتی ہے اور ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے سے نکل جاتی ہے۔ چقندر کا استعمال جسم سے فاسد مادوں کو ختم کرتا ہے، چکنائی کو جسم سے دور بھگاتا ہے۔
پودینے کے قہوے کا استعمال بلغم کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور بند گوبھی بھی کھانے سے خون کی خرابی کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ کدو کا استعمال خون کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر موجود داغ دھبے نہیں رہتے۔ مالٹا اور لیچی کا استعمال عورتوں کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، اس سے رکھی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند و توانا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو گائے کے پائے کھائیں۔ کثرت سے بیسن کی غذائیں کھانے سے مثانے میں پتھری بن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ ہوں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ پالک کا سالن زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے کبھی کوئی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر تیز بخار ہو جائے اور بخار کی شدت کم نہ ہو رہی ہو تو دیسی مرغی کی یخنی استعمال کرو۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہد کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ انسان کی جسمانی قوت میں اضافہ رہتا ہے اور چہرے پر نکھار لاتا ہے۔ اپنے جسم کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے روزانہ 1 گلاس خالص دودھ پیا کریں۔ موسم کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرنے کے لیے گرم پانی میں سبز الائچی ڈال کر پی لیں۔ لیموں پانی کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہو تو وہ روزانہ نہار منہ کاجو کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں درد رہتا ہو تو سونے سے پہلے خالص سرسوں کے تیل سے پاؤں کے تلووں پر مساج کریں، اس طرح پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سفید زیرے کے استعمال سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے اور یہ جگر کے لیے مفید ہے۔ کان کے بہرے پن کے علاج کے لیے زیتون کے پتوں کا رس شہد میں ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے۔ جس شخص نے نہار منہ کشمش کے 21 دانے کھائے، وہ اپنے جسم میں کسی ایسی بیماری کو نہیں دیکھے گا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ پودینہ کیلشیم اور فولاد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے نظام کو ٹھیک کرتا ہے۔ پودینہ خون میں موجود فاسد مادوں۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ ہفتے میں آڑو 1 بار ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ جسم میں بے چینی ہونے لگے تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ روزانہ 4 بادام کھا لینے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجوریں ملا کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے ان کے قد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹماٹروں کا سوپ پینے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں غائب ہو جاتی ہیں
اور اس سے چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جن کے سر میں درد ہونے لگے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ گردے یا پتے میں پتھری ہو جائے تو کھیرے کا رس نکال کر روزانہ باقاعدگی سے پی لیا کرو۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ چھوڑنے سے انسان کا جسم پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے ہرے دھنیا کا رس لگاؤ، اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کریں تھکیں گے نہیں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور اس سے پرسکون نیند آتی ہے۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جس کی پلکیں گھنی ہو وہ دماغ کا تیز ہوتا ہے۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور معدے کی تکلیف کے لیے سبز چائے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہو، پیشاب کا انفیکشن ہو یا جلن ہوتی ہو تو وہ فالسے کا جوس پی لیا کریں۔ ہمیشہ واش روم کو صاف رکھنا چاہیے۔ واش روم زیادہ میلے رہنے لگیں تو آپ کو بہت ساری بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ روزانہ باقاعدگی سے دہی استعمال کرنے سے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کے وقت چاول زیادہ کھانے سے گریز کریں، اس سے جسم کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ گھر میں اگر مکڑی جالا بنائے تو اتار دیا کرو کیونکہ یہ نحوست ہوتی ہے۔ ادرک کھاؤ، آپ کا بدن تر و تازہ رہے گا۔ جس بندے کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ دانت پر لیموں کے چھلکے رگڑنے سے دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ میں گیس اور ابھارے وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ اخروٹ کے استعمال سے کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کا استعمال کرنے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ گرما گرم روٹی کھانے سے معدے کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاول کا پانی پینے سے بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کیا کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں شامل کر کے ناک میں ڈال دیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں تو خشکی دور ہوتی ہے۔
جن لوگوں کو گردے میں پتھری ہو تو وہ پانی کے ساتھ اجوائن کھایا کرے، اس سے پیشاب کے ذریعے پتھری خارج ہو جائے گی۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، یہ دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کرے۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو سانس لینے کی تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کرے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت مفید ہے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اس بگول کا چھلکا استعمال کیا کرو، نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ جن لوگوں کو رات کو سوتے وقت برے خواب آتے ہوں تو روزانہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں، اس سے کبھی برے خواب نہیں آئیں گے۔ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہر کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ گاجر کچی چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کر لیا کرو۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کریں، اس سے سینے میں بلغم ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ کھجور سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بادام کو مکھن اور مسلی کے ساتھ کھائیں، قوت حافظہ بڑھانے کے لیے بہترین غذا ہے۔